بڑی محنت کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور ہوئی، اور اس میں اپنی قیادت جناب آصف علی زرداری صاحب کو، جناب بلاول بھٹو صاحب کو اسپیشلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو محنت کی، اور ہمارے چیئرمین بلاول صاحب جو ہے وہ، میں ان کے ساتھ بھی تھا، لگاتار 4 راتیں وہ نہیں سوئے، لیکن بڑی ہمت اور بڑی محنت کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ کامیابی حاصل ہوئی، اور کولیشن گورنمنٹ کے جو پارٹنرز ہیں مسلم لیگ نون، ان کے ANP اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جن جن سینیٹرز نے، جن جن MNAs نے اس میں ووٹ کاسٹ کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور جوڈیشری کے حوالے سے بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں جو پورے معاشرے کے اندر تھیں، اس تبدیلی کے ساتھ اس میں ہم بہتری کی توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تو عام پبلک جو ہے اس سے بہت سفر ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ پیڈنسی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پینڈنگ تھے، خاص کر بڑی عدالتوں میں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں 10-10 15-15 سال میں باری نہیں آتی تھی، اور زیادہ تر حکومتی کیسز جو ہے وہ سنے جاتے تھے، اور اس سے پہلے جو ہے جو 18ویں ترمیم میں، اور دوسرا ایک بہت بڑی ہمارے لیے، کم از کم پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ ہماری شہید قید شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سائن کیا تھا، آج اس کو کافی حد تک ہم امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا ایک تغمہ ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور وہ محترمہ کا کیا ہوا جو ایک سگنیچر تھا، آج پیپلز پارٹی اس کو مکمل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کی گئی، اس پہ بہت لمبی ایک تقریباً 1.5 سال کی محنت تھی کنسنسس کے بعد، پھر 19ویں ترمیم میں ان چیزوں کو خراب کیا گیا کہ ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو بیلنس آف پاور تھا اس کو اس سائڈ پہ کر دیا گیا، جس کے بعد جو ججز تعینات ہوئے وہ چند بڑے چیمبرز سے ہوئے، اور اپنے ذاتی سوچ کے مطابق انہوں نے فیصلے دیے، ذاتی پسند ناپسند کے فیصلے دیے، جس سے معاشرے میں بھی بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی، اور ملک کی بھی جو ہے وہ بدنامی ہوئی، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی بڑی ایک انسلٹنگ پروسیس شروع کیا گیا، اور وہ جو فیصلے ہیں پچھلے غالباً 3 چیف جسٹس صاحبان کے، وہ میرا خیال ہے پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں جو ہے وہ اوور آل بھی اگر وہ تاریخ دیکھی جائے تو کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اور آج تک بھی، لیکن اب کم از کم ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ان ترامیم میں جو ہے وہ طے کیا گیا، اس کے بعد انشاءاللہ یقیناً چیزیں بہتری کی طرف بھی آئیں گی، اور وہ جو ہم 142 میں سے 130 پہ تھے، اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا معیار جو ہے جوڈیشری کا وہ بہتر ہوگا، اور لوگوں کو بھی انصاف ملے گا۔ اگر ایک غریب آدمی سالوں سے، کئی نسلوں سے جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے، تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اب اس کے دھکے کم ہوں گے اور اسے ٹائم پہ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ ملے گا۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے یہ بہت اچھا ہو گیا، اور ایک جو عمر کی حد ہے، ایج ہے، اس کو کم کیا گیا، ینگ جو ہمارے لائرز ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ ان بڑی سیٹوں پہ آئیں گے، جو پہلے 45 تھی۔ ضیاء الحق نے اپنے مارشل لاء کے دور میں اس کو 40 سے 45 کیا تھا، اس ترمیم میں وہ 45 سے پھر 40 ہو گئی، تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ اچھی چیزیں جو ہوئیں، اور ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں تو پارلیمانی جمہوریت جہاں پہ ہے وہاں پہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے، اور ابھی یہ جو سسٹم بنایا گیا اس سے انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی، میرٹ پہ ججز تعینات ہوں گے، وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ
جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بیٹھیں گے تو وہ اس طرح کے فیصلے کر سکیں کہ ان کے منہ سے جو بات نکلے گی وہی قانون ہوگا، اور بجائے اس کے کہ وہ آئین کی تشریح کریں وہ ایک نیا آئین لکھنا شروع کر دیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں گے، اور اس کا سارے کریڈٹ اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو جاتا ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جاتا ہے. ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے. اور آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ کوشچنز کا ایک ڈیکرم بنا لیں ایک سائڈ سے. جی نذیر بھٹی صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ بھوکلا نے اس کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا ہے. محمد خان اور اس طرح سے خود جو بھوکلا تحریک کے وجہ سے پھر رہنما تھے انہوں نے اس تحریک کے خلاف کیا وہ احتجاج کا اعلان شروع کیا ہے. ویسے آپ کی حکومت کے مشکلات نہیں پیدا ہوئی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وکلاء کے اگر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے خلاف تحریک جو ہے وہ ہم چلانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی جو ہے وہ ذاتی رائے ہے، ان کی سوچ ہے، ان کو کسی چیز میں اختلاف ہوگا. ورنہ اصولی طور پہ دیکھیں تو یہ ایک کنسنسس سے کی گئی ترمیم ہے. اور اگر پی ٹی آئی اس میں نہیں بیٹھی، لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اس پہ جو ہے وہ تھی، انہوں نے ساتھ شامل ہونا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے بہت ساری میٹنگز کی، لیکن جب پی ٹی آئی وہ اڈیالہ گئی تو وہاں سے پھر اس حکم نامے کے تحت جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی سے اس سے بیک آؤٹ ہو گئے. اسی کو دیکھ کر جو پی ٹی آئی کے وکلاء صاحبان ہیں ان میں سے کچھ نے اگر یہ کہا، میرا نہیں خیال کہ وکلاء تنظیمیں جو ہے وہ اس چیز کے خلاف کوئی تحریک جو ہے وہ چلائیں گی، بلکہ وکلاء تنظیمیں انشاءاللہ اس کو اپریشیٹ کریں گی. اور زیادہ تر وکلاء جو ہیں اس پہ سیٹسفائی ہیں کہ چیزیں اب بہتر ہوں گی. اور وہ جو ججز کے جو بڑے چیمبرز سے پسند کیے جاتے تھے اور لگائے جاتے تھے، اب چھوٹے چیمبرز میں جو وکلاء بہتر کارکردگی کے حامل ہیں ان کو بھی ججز کی اپرچونٹی ملے گی، اور وہ بھی جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز انشاءاللہ تعینات ہوں گے. آپ کو دیتے ہیں وہ مائک آ گیا، پھر مائک آپ کو دیتے ہیں. اچھا چلے جی. اب اصل آگے مدعا یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو پاپولر جماعت لیڈر ہے عمران خان، وہ جیل میں ہے. تو کیا پاسپورٹ کی سرکاری کے حوالے سے نعرہ مقبولہ میں تو لگا تھا، ایک سرکاری سطح سے یعنی ان کے سابق ترجمان کو میاں شہباز شریف نے لگایا تھا، پھر سابق بھی ہوا یہ نعرہ. تو کیا پاسپورٹ کی سرکاری کا عمران خان سے گاڑی کے لیے مشکل نہیں تھے اور مقبول لیڈر کو پانی میں بنائیں گے تاکہ جمہوریت پہ استحکام آئے، جیل سے باہر آتے ہیں؟ تو اس پر آپ کیا سمجھتے؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں ایک پیپلز پارٹی کا ورکر ہونے کی حیثیت سے اور میرے ساتھ جو میرے سینئر رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کی خوش قسمتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جیسا لیڈر پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. اگر موجودہ سینیریو میں آپ دیکھیں تو آج مجھے یہ کہنے میں کوئی دوسری آر ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آج اگر کولیشن گورنمنٹ یہ چل رہی ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ جناب آصف علی زرداری کا شامل ہے کہ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو معاملات کو وہ بہتری سے جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اور آصف علی زرداری تو دیکھیں وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے 11 سال تک جیل کاٹی، جنہوں نے بہت ساری مشکلات برداشت کی، اور ان پہ وہ الزامات لگائے گئے کہ جن کا نہ کوئی سر تھا نہ اور پیر تھا، اور انہوں نے وہ سارا کچھ برداشت کیا. اور جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا عظیم انسان ہے کہ وہ آگے 10 قدم آگے بڑھ کے ان کو گلے لگاتے ہیں. تو موجودہ صورتحال میں اس طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور ملک کی یہ ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی سر جوڑیں اور تمام سٹیک ہولڈر بھی سر جوڑیں، کیونکہ اس ملک کو آگے کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں چیزیں آگے بڑھیں. اس کے لیے ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں. رانا صاحب پارٹی کے جو پنجاب آفس ہے
वहाँ पे केक भी काटा, मिठाइयाँ भी की और खुशी का इजहार भी किया। और इसी तरह आप देखते हैं कि आपने कहा कि बिलावल साहब के साथ आपने टाइम गुजारा जब तरमीम हो रही थी। मेरा सवाल कल मैंने एसपी साहब से भी किया था कि मौलाना साहब की जातिका के बाहर बड़ी बंद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर उसके बाद बिलावल साहब 3 मरतबा यकीबाद दी गए, मौलाना साहब से उन्होंने मुलाकात की। क्या कोई इस तरह की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद कोई डील हुई है? क्योंकि बिलावल साहब ने मौलाना साहब को कायल किया तो उनकी तरमीम का जो मकसद है ये पूरा हो, तो क्या असल मामला है क्या? देखिए, कोई डील नहीं हुई। मौलाना साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है अपनी चीजें उधर रखी, एक डिस्कशन हुआ, तमाम पॉइंट डिस्कस हुए। एक आध पॉइंट पे थोड़ा डेडलॉक था, मौलाना साहब उस पे 80% एग्री थे, 20% नहीं थे। उन्होंने फिर वहां से टाइम लिया अपनी मुशावरत का, उन्होंने मुशावरत की, उसके बाद बिलावल साहब को मिले और वो चीजें तय हो गई और सुबह ये जो तरमीम है वो पास हो गई। इतनी सी बात है। कोई किसका का वोट दबाया ही नहीं गया। अपने मुकदमात कोई $190 डाल जाएगा इंतशार को खत्म किया है। देखें, बात यह है कि किसी को कोई नहीं उठाया गया, किसी के खिलाफ कोई नया काम नहीं किया गया। अगर किसी ने खुद कोई ऐसा किया है तो वो तो उसी ने भुगतना है ना, उसकी जगह मैं तो जेल नहीं जा सकता। हम तो बेचारे वो हैं पीपल्स पार्टी वाले के आज से पहले हम ही जेलें काटते रहे हैं। अब जिन्होंने जो किया है अपना पेटे पीड़, उन्होंने जिन्हें खा दिया गाजरा, उन्होंने गाजरा जिन्हें खा दिया भुगतना होना ही है। और दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने न पहले कभी इंतकामी सियासत या उसकी तरफ गई है न अब जाएगी, बल्कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंसेंसस और बेहतरी की बात की है। अगर किसी पे केसेस हैं वो भुगत रहा है। कोई ऐसा वोट कौन सा पड़ा है कि जो भगोड़ा था और उसने आके वोट डाला हो? कोई वोट ऐसा नहीं पड़ा। सारी चीजें आपके सामने हैं, किसी को थ्रेट नहीं किया गया। और बाकी राय हो सकती है, ठीक है कि जी पार्लियामेंट को जो है इख्तियार नहीं होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं होना चाहिए तो इफ्तिखार चौधरी को होना चाहिए इख्तियार कि वो अपने पसंद के जजेस तैनात करें और पसंद के फैसले लें। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो हो, 18 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हो, वो पार्लियामेंट में बैठा हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो, और उसको आप सुबह बुला लें समोसे पे 100 मोटो एक्शन लेके और उसको 4 घंटे वहां पे खड़ा रखें, और जो वापस आए तो शाम को फिर नोटिस भेज दें, सिर्फ इस वजह से कि आप डिलीवर ना कर सके। देखिए, अगर आपने जमहूरी सिस्टम को चलाना है तो फिर जमहूरी लोग ही आगे आएंगे। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट ही करेंगी तो चीजें बेहतर होंगी। खत्म होना चाहिए, इसे खत्म करने की बजाय आपने ये फ्लोग देखते हैं कि अब जो जजों के नाम आएंगे उनमें से इसे खत्म करने की बजाय देखें, गुजारिश ये है कि ये किसी की चॉइस नहीं है। इसमें एक पार्लिमानी कमेटी है, जुडिशल कमीशन है, सब ने मिल के बैठ के उसमें वोटिंग करनी है, एक एक को डिस्कस करना है। अगर एक कोई प्राइम मिनिस्टर को अख्तियार दे दिया जाता या किसी फर्दे वैद को दे दिया जाता कि वो उन जजेस में से अपनी पसंद नापसंद करे, तो मैं जाती तौर पे एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे उस पर गिला होता, मैं उन चीजों को गलत जरूर कहता। लेकिन अब एक बोर्ड है, उस बोर्ड ने डिस्कस करना है, उसमें वोटिंग होनी है, अक्सरियत ने फैसला करना है, उसमें अपोजिशन के वोट्स भी हैं, उसमें गवर्नमेंट के वोट्स भी हैं, उसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी है उनके वोट्स हैं, सीनियर जजेस के वोट हैं, लॉ मिनिस्टर का वोट है, आपके अटॉर्नी जनरल का वोट है। तो वो चीजें वहां पे जो होंगी बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी और मेरा ख्याल है इससे चीजें आगे बेहतर होंगी। लास्ट क्वेश्चन जी साहब, एक जो बाबू शेख का मामला था मुस्लिम लीग के साथ पंजाब में, वो कहां तक पहुंचे है? अफसर की तैनाती है, वो मामला सुना कैडर को चला गया है, तो
دوسرا یہ بتائیں کہ عام عوام سمجھ نہیں پا رہی ہے آئین ترمیم سے عام عوام کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں دوسرے حصے کا پہلے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. عوام سمجھ پا رہی ہے. میں فتح جان کے چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا ہوں. میں سمجھ پا رہا ہوں کہ میرا ادھر 5 کنال کا اگر کوئی جھگڑا ہے تو میری تیسری نسل پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے. اور جب بھی میں بہت ساری کیونکہ میں گراس روٹ لیول سے آیا ہوں, میں وہ دیکھ کے آیا ہوں کہ 20 سال سے اس 5 کنال کا فیصلہ میرا ہائی کورٹ میں لگ ہی نہیں رہا. میری باری ہی نہیں آ رہی. میں سپریم کورٹ میں جاتا ہوں, میں صبح جا کے کھڑا ہوتا ہوں, شام کو لیفٹ اوور ہو جاتا ہے اور میں گھر آ جاتا ہوں. جب لیفٹ اوور ہو جاتا ہے پھر اگلی باری اس کی 4 سال بعد آتی ہے. اور ججز نے وہاں بیٹھ پہ ٹکر چلانے ہیں, انہوں نے حکومتی جو کیسز ہیں ان کو سننا ہے, اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹی وی پہ میری باتیں جو ہے وہ کتنی ٹائم کے لیے آئے ہیں. جی ملک صاحب. سر میرا سوال یہ ہے یہ ملک صاحب کے بعد آپ کا. آپ بھی ملک صاحب, دونوں ملک ہی اور لسٹ سی ہیں تسی کا. اچھا جی. جو عام عادت ہے اور کیا نئی عادت کو کہاں چلے گا شریف کیا ہوگا. اس کے علاوہ جو دروازہ کھول دیا گیا اس کا آغاز بھی ہوگا, کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں 63A کے ذریعے جو آج ٹریڈنگ کا دروازہ نہیں کھولا گیا. 63A کی جو صحیح اس کی تشریح ہے وہ کی گئی. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, کوئی بھی ذی شعور بندہ جو فیصلہ سابقہ چیف جسٹس صاحب نے دیا کہ میں نے کسی کو گولی ماری نہیں اور مجھے سزائے موت دے دی گئی, بندہ مرا ہی نہیں اور مجھے لٹکا دیا گیا, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ووٹ آپ کی کاؤنٹ ہوئی نہیں, اچھا یا برا کسی سائڈ پہ, اور آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اسی کو ٹھیک کیا گیا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگی, اس کی سزا ملے گی, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. اور جو عدالت کے حوالے سے آپ نے کہا, ایک یہ رائے تھی کہ آئینی عدالت علیحدہ بنائی جائے, لیکن وہاں پہ جب ڈسکشن ہوا اکثریتی رائے یہ تھی کہ آئینی بینچ بنایا جائے. اور وہ آئینی بینچ وہی جو پارلیمانی کمیٹی ہے انہوں نے مل کے کرنا ہے, اس میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں, سینئر ججز بھی ہیں, اور سب نے مل کے آئینی بینچ بنانا ہے. اور اس نے جو آئینی معاملات ہیں, جو حکومتی معاملات ہیں, اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو ملک صاحب اور تسی آخری سوال کرو. سر آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم جو کمیٹی ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کو انشور کرے گی کہ آیا جو جج مختلف کرنے جا رہے ہیں, چیف جسٹس مختلف کرنے جا رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے یا صرف ہماری جماعت کے لیے؟ اس چیز کو کس طریقے سے انشور کرے گی وہ پارلیمانی کمیٹی؟ اس کو ملک صاحب اس طریقے سے انشور کرے گی کہ وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ ساری صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, وہ صرف مسلم لیگ نون بھی نہیں ہے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے, وہ اپنا جو باقی بلوچستان کی پارٹیز ہیں وہ بھی نہیں ہے. ان سب کی نمائندگی اس میں شامل ہے. تو کوئی ایک پارٹی اگر چاہے گی بھی کہ یہ میرا پسندیدہ ہے تو وہ اس کو نہیں کر سکے گی جب دوسرے جو ہے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. تو ججز کا سارا جو ان کے کیسز ہیں, ان میں سے جو انہوں نے فیصلے کی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی, اس کے مطابق وہ دیکھیں گے اور جو سمجھیں گے کہ بہتر ہے وہ سب کے کنسنسس سے ہوگا. اس میں حکومتی سائڈ بھی ہوگی, اپوزیشن بھی ہوگی اور سپریم کورٹ کی نمائندگی بھی ہوگی. میرا خیال ہے اس سے بہتر اور ٹرانسپیرنٹ طریقہ تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے جسٹس وہ آپ کے مکمل کو ختم کر دیا, تمام باتیں پارلیمنٹ مبارک بات کو بتائیں. یہ تو بڑے گا کہ آگے جو سب اہم ہوتا جو ہمیں سمجھ آتا تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی سیاسی بند اس کے اوپر آج تک 2006 سے آج تک کوئی بات نہیں. یہ بڑا نازک ہوتا تھا کہ اس موقع کے اوپر اسلام کے نام کے جیسے میں جو سیاسی دین ہے ان کو بند کر دیا جاتا, لیکن ہوا یہ
رہا ہے ووٹ کے الزامات لگے اس میں اس کو زیادہ اہمیت دیکھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، الزامات تو نہیں ہوتے نا، ابھی الزامات تو پھر سوشل میڈیا پہ جو لگے اور اس کے بعد جو ملک کا نقصان ہوا وہ بھی تو آپ نے دیکھا نا۔ اب اگر ایک خاص طبقے کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے الزامات ہی لگانے ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے، اس وجہ سے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنی ہے، اپنے اداروں کو تباہ کرنا ہے، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، تو پھر اس کا علاج تو پھر دیکھیں کوئی نہیں ہے نا۔ بندہ اگر اس کو لے کے آگے پڑھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ جو پازیٹیو چیز ہے اس کو لے کے آگے چلیں کہ اس نیگیٹو کی وجہ سے آپ کا ملک کس جگہ پہ چلا گیا۔ اب ان چیزوں کو سائڈ پہ میں آپ کا کم از کم یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مبارکباد دی کہ 19ویں ترمیم کو آپ نے ختم کیا۔ افضال طالب صاحب کرو گے سوال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شروعات ہے، آپ نے ایک آئینی ترمیم کی شروعات ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو کہا کہ ابھی 100 سے اوپر 150 ترمیم ہم نے اور کرنی ہے، تو ایک کام شروع ہوا ہے، دعا کریں چیزیں آگے اور بہتر ہوں گی۔ بہت شکریہ۔